اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور انتہائی شان و شوکت والے نبی تھے، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور یہودیت میں آپ کو سب سے اہم پیغمبر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مسیحیت، اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے ابراہیمی مذاہب میں بھی اہم پیغمبر مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے تھے، جن میں سے ایک معجزہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کئی مرتبہ کلام کرنے کا شرف پایا، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بتائیں گے جسے سن کر نہ صرف ایمان تر و تازہ ہوتا ہے بلکہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور کے بہت سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کامل ایمان رکھتے تھے، یعنی انہی کی پیروی کرتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتا ہوا دیکھتے، یا ان کو جب یہ پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے اور کہتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے یہ سوال بھی ضرور پوچھیے گا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سوالات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے اور ان سوالوں کے جواب واپس لوگوں تک بھی پہنچا دیتے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سا مال ہے، یعنی بھیڑ بکریاں، سونا، زمین اور بھی بہت سی مال و دولت ہے جسے میں سنبھال نہیں سکتا۔ تو اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو آپ میری ایک التجا اللہ تعالیٰ سے ضرور کیجیے گا کہ وہ میری دولت میں سے کچھ مال کم کر دیں تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ ناظرین، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ بات سنی تو مسکرا کر کہنے لگے کہ میں تمہاری یہ عرض اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ تھوڑا سا آگے جانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی، جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور کپڑے پھٹے پرانے تھے اور بے یار و مددگار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ تھوڑا مجھ پر بھی نظر کرم فرمائیے، تھوڑا مجھے بھی دنیاوی مال و دولت عطا کریں، میں فاقے کاٹ کاٹ کے تھک چکا ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری یہ عرض میں بارگاہ الہی میں ضرور پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی ہر بات جانتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جس شخص کے پاس دنیاوی مال و دولت زیادہ ہے وہ میرا شکر بہت زیادہ ادا کرتا ہے، اور بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص میرا شکر ادا کرے تو میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ تم اسے کہو کہ وہ میرا شکر کم کر دے، میں اس کی نعمتیں بھی کم کر دوں گا۔ اور وہ دوسرا شخص جس کے پاس دنیا کا مال کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس سے کہو کہ اگر تمہارے پاس دنیاوی مال نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ نے تمہیں سلامت آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں تو دیے ہیں، اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھ اور شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ شکر ادا کرنا شروع کرے گا تو میں اس کی نعمتیں بھی بڑھا دوں گا۔ اس کے بعد ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف آئے تو آپ کو وہ شخص ملا جس کے پاس مال و دولت زیادہ تھی۔ جب اس شخص نے آپ سے اپنے سوال کے بارے میں پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میرا شکر بہت زیادہ ادا کرتا ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرنا کم کر دو گے تو میں تمہارا مال بھی کم کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس خدا نے مجھے پیدا کیا، مجھے آنکھیں، کان اور ہاتھ پاؤں سلامت دیے،
زمانے میں اتنی عزت دی اور اتنا مالدار بنایا، اس کا شکر کم کیسے کر دوں؟ میرا مال بڑھائے یا کم ہو، لیکن میں کبھی بھی اللہ کا شکر کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شخص ملا جو کہ لاچار اور مفلس تھا۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے تمہارا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس شخص نے کہا کہ نہ تو میرے پاس کوئی دولت ہے اور نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، تو میں شکر کس بات کا ادا کروں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کم بخت، تو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھ۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا دیکھتے ہو، اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، ہاتھ دیے ہیں جس سے تم کام کرتے ہو، پاؤں دیے ہیں جس سے تم چلتے ہو۔ کیا یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے کم ہیں؟ تم بس اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو، اللہ تمہیں وہ نعمتیں دے گا جو تم چاہتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں مل جاتی ہرگز شکر ادا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ شکر ادا کرنے والوں کو شفا، عزت اور مال و دولت سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری امت کا سب سے بدترین شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر کے باہر تشریف لائے تو ایک شخص کندھے پر اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے گزرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اچھا، تو یہ شخص میری امت کا سب سے بدترین شخص ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ مخاطب ہوئے اور کہا کہ یا اللہ، میری امت کا سب سے بہترین شخص کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ شام کو جو شخص سب سے پہلے تمہیں ملے گا وہ تمہاری امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر اسی شخص پر پڑی جو صبح انہیں ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور کہا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص بدترین تھا وہ شخص بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ شخص اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ ابا جان، کیا جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹا بولا، ابا جان، کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ بولا، ہاں بیٹا، یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بڑا اور وسیع ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ نے ایک لمبی آہ بھری اور دکھ بھرے انداز میں بولا کہ ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے پھر پوچھا کہ ابا جان، کیا تیرے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ یہ سن کر باپ کے چہرے پر چمک سی آ گئی اور بولا کہ ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بہت بڑی میرے رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آئی کہ میں نے اس بدترین شخص کو اس دنیا کا سب سے بہترین انسان قرار دیا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔